سيما على بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سیرت ختمی مرتبت کے سلسلے میں آج ہماری سال رواں کی 11ویں اور مجموعی اعتبار سے 35ویں تقریر ہے. بعض صاحبان ایمان کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ سلسلہ بہت طولانی ہو رہا ہے. ابھی اعلان نبوت کے بعد 7ویں سال ہی کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں اور 35 تقاریر تک بات آ پہنچی ہے. یہ کر دیا جائے کہ جان بوجھ کے آمدن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت کے تمام مشہور و غیر مشہور واقعات کا تذکرہ ہو جائے. اس لیے کہ الحمدللہ اس سلسلے کو قائم کرنے والے نوجوانوں کی ہمت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو جب ایک موقع ملا ہے تو اس سے پورا فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. مختصر طور پر آج سے 7 یا 8 سال قبل سیرت شہردہ معصومین کے 22 کیسٹوں کے سلسلے میں 2 تقریریں یعنی 3 گھنٹے کی تقریریں ہو چکی ہیں. تو یہ تو اعلان ہی ہے کہ تفصیلی حالات بیان کیے جائیں گے. اس لیے آج میں نے اور وضاحت کر دی کہ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے کہ 4 یا 5 مہینے کے اندر سارے حالات مکمل ہوں گے تو کم سے کم ہمارا اور اس سلسلے کو قائم کرنے والوں کا یہ خیال نہیں ہے. بات ہو رہی تھی اس عنوان پر کہ اعلان نبوت کو 7 سال گزرتے ہیں. مسلمانوں کی تحریک ظاہری اعتبار سے مستحکم ہو گئی ورنہ حقیقتاً تو ہمیشہ ہی سے اسلام مستحکم تھا مگر ظاہری اعتبار سے بھی ایک استحکام آ گیا. قریش کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو مکے کی سرزمین کے باہر بھی ایک مرکز مل گیا ہے حبشہ کی صورت میں. ان کی پریشانیاں اور بڑھ گئیں. جناب حمزہ کا اسلام بھی انہی واقعات کے دوران عرب کے لوگوں کے سامنے آ گیا. جناب حمزہ کے اسلام قبول کرنے نے قریش مکہ کو اور پریشان کر دیا اور اب قریش انتہائی پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلام کی اس تحریک کو کس طریقے سے روکا جائے. حبشہ کی ہجرت کے واقعے نے قریش کے دلوں میں عیسائیوں کے خلاف بھی نفرت کا ایک جذبہ پیدا کر دیا. یہ بہت اہم حصہ ہے تاریخ اسلام کا کہ حبشہ وہ علاقہ کہ جس سے ہمارے سینکڑوں سال پرانے تجارتی تعلقات ہیں. ہم سامان تجارت لے کے وہاں آتے جاتے ہیں. وہاں کے بادشاہ کو کیا سوچی کہ اس نے ہمارے باغیوں کو اپنی پناہ میں لے لیا. ضمنی طور پر یہ ایک بات میں بیان کر دوں کیونکہ اب جو تقریر آج کی ہے اور شاید آئندہ بھی اس میں اس چیز کو بار بار آپ سنیں گے کہ ایک تو اسلام سے پہلے بھی قریش کا اور اہل کتاب کا ایک جھگڑا چل رہا تھا. اسلام جو مذہب آیا اسلام کے 3 بنیادی عقیدے یہ تو اہل کتاب کے پاس بھی تھے. توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ. اس کے مقابلے میں مکے کے کافروں کے پاس ان میں سے کوئی بھی عقیدہ نہیں تھا. جو اصل جھگڑا تھا 3 بنیادی عقیدوں پر، توحید و رسالت و قیامت. عدل اور امامت کا عقیدہ آیا
خود مسلمانوں کے درمیان، لیکن کفار مکہ کے مقابلے میں یہ 3 بنیادی عقیدے تھے. تو کفار مکہ کے پاس یہ تینوں نہیں تھے، اہل کتاب کے پاس یہ تینوں عقیدے موجود تھے. تو اسلام تو خیر جب آیا تو آیا، اس سے پہلے ہی کفار مکہ میں اور اہل کتاب میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھی مذہبی. بلکہ ابرہا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو وہ بھی ایک عیسائی تھا. اس اعتبار سے یہ تو پہلے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے. اسلام کے آنے کے بعد جب حبشہ کے بادشاہ نے پناہ دے دی مسلمانوں کو، تو اب قریش کے دل میں اور زیادہ جلن پیدا ہوئی عیسائیوں کے خلاف. اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ عیسائیوں نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے، تو عیسائیوں کا کون دشمن ہے، ہم اس سے جا کے اپنے تعلقات کو بحال کریں اور اس کو وار کریں. ایک بالکل فطری چیز ہوتی کہ ہمارے جو باغی ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں مسلمان، ان کا اور عیسائیوں کا ہو گیا معاہدہ. تو اب جو عیسائیوں کا دشمن ہے ہم اس کو اپنے ساتھ ملائیں گے. اور عیسائیوں اور یہودیوں کی دشمنی اس وقت بھی انتہائی معروف تھی، اور اس وقت سے آج تک جب تک کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں آیا، عیسائی اور یہودی ہر وقت آپس میں لڑتے رہے. یہ دوسری بات ہے کہ آج مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں متحد ہو گئے. تو اب قریش مکہ نے یہ سوچا کہ عیسائی ہمارے خلاف ہے، ہم ان کے دشمن یہودیوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے. چنانچہ قریش مکہ اس ارادے کی وجہ سے 7 سال کے بعد پیغمبر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی علماء کو بلایا جا رہا ہے. ابھی تک اعلان نبوت کے بعد جو 7 سال گزرے اس میں یہودیوں کا کوئی دخل نہ تھا. مکے کے کافروں کا اور پیغمبر اسلام کا مقابلہ تھا. مگر حبشہ کی ہجرت کی وجہ سے عیسائیوں کی دشمنی قریش مکہ یہودیوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اسلام کی مخالفت میں ایک نیا عنصر داخل ہو گیا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، جنرل ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں. عیسائیوں کی اور قریش مکہ کی جو جلن، جو دشمنی چلی آ رہی اور مسلمانوں کی وجہ سے اس میں اور اضافہ ہو گیا. اس کا ایک اور بہت ہی اہم واقعہ اسی دوران پیش آیا جب حبشہ کی ہجرت اختتام کو پہنچی تھی. اور یہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کا ایک ایسا ثبوت ہے کہ آج تک دنیا کے تمام مورخین چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں. یہ ہماری سمجھ میں خود نہیں آ رہا کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. اور وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے اور حبشہ کے بادشاہ نے ان کو اپنی پناہ میں لیا، دوسری ہجرت، اسی سال عیسائیوں کو شام کے علاقے میں ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسلام کی تاریخ کو فراموش کرتے ہوئے عیسائیوں کی اور ایرانیوں کی تاریخ سے نگاہ ڈالیں. اس کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ سے آگے چل کے نکل آئے گا. اسلام سے پہلے دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران والے اور ایک روم والے. روم والوں کا دارالخلافہ شام کا علاقہ تھا. استنبول یا ترکی جو آج ہے، پرانے زمانے میں یہ شام کا ایک حصہ تھا. دنیا کی 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایرانی طاقت اور ایک رومی طاقت. ایران والے آتش پرست پارسی اور مجوسی تھے، اور روم والے عیسائی یعنی اہل کتاب تھے. قریش مکہ کو جب تک کہ اسلام نہیں آیا نہ ایران والوں سے کوئی زیادہ تعلق تھا نہ روم والوں سے، بلکہ وہ تو تاجروں کی قوم تھی. اور تاجروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو خوش کیا جاتا، نہ ان کو ناراض کر سکتے ہیں نہ ان کو. اس لیے قریش کے لوگوں کے مکے کے تاجروں کے تعلقات ایران والوں سے بھی تھے اور شام والوں سے یعنی رومن سے بھی تھے. لیکن جب اسلام کی آواز بلند ہوئی تو اب قریش نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہی کہہ رہے ہیں جو تقریباً عیسائی کہتے آ رہے ہیں، اور ایران والے پارسی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہم رکھتے ہیں. پارسیوں کے پاس 2 خداؤں کا عقیدہ، پارسیوں کے پاس بت پرستی کا عقیدہ جو مکے کے کافروں کے پاس بھی تھا. تو اب فقط اسلام کی دشمنی میں ایران کے پارسیوں اور مجوسیوں کی محبت قریش مکہ کے دل میں پیدا ہوئی اور ان کی نگاہیں ایران کی جانب اٹھنے لگی. شام کے جو رومن تھے، جو عیسائی تھے، ان سے مکے کے کافروں کو نفرت ہوئی. اچھا، اس وقت ایک طرف تو مکے میں مسلمانوں اور کافروں کا جھگڑا چل رہا،
دوسری طرف ایران اور روم میں بھی ایک مقابلہ ہو رہا. اچھا، دو بڑی طاقتیں ہمیشہ سے ان کا ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، مگر اسلام سے تقریباً 20 سال پہلے ان دونوں میں تعلقات قائم ہو گئے. جیسے آج امریکہ اور روس کی بات. میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ واقعہ تو بڑا دلچسپ ہے، لیکن میں اپنے موضوع کو دیکھتے ہوئے فقط اتنی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا موضوع سے تعلق ہے. اسلام سے 20 سال پہلے ایران اور روم کے اختلافات ختم ہو گئے اور دونوں کے تعلقات قائم ہو گئے. وجہ یہ ہوئی تھی کہ روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے اور ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا. ایران کا بادشاہ جس کا نام خسرو پرویز تھا، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے بعد میں پیغمبر اسلام کے قاصد کو شہید کر کے پیغمبر اسلام کے اس خط کو پھاڑ دیا جس پر پیغمبر نے کہا تھا اللہم مزق ملکہ، پروردگارا تو اس کے پھول کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے میرے خط کو پارا پارا کیا. خیر، یہ تو بہت بات کا واقعہ ہے، اپنے موقع پر آئے گا. ایران کا بادشاہ خسرو اپنی جوانی کے زمانے میں اس کا تخت اس سے چھن گیا. روم کے قیصر روم نے اس کی مدد کی اور اس سے تخت واپس دلوایا. اس کی وجہ سے دونوں مملکتوں کے تعلقات خوشگوار ہو گئے. اچھا، روم کے علاقے اتفاق سے ایک بغاوت ہوئی قیصر روم کے خلاف. اس کے سپاہیوں میں سے ایک نے جس کا نام فوکاس کا بغاوت کی اور بغاوت ایسی کی کہ اس کے ہاتھ میں روم کی حکومت آ گئی. قیصر کے 5 جوان بیٹوں قیصر کے سامنے اس نے قتل کیا. اس کے بعد خود قیصر کو بھی قتل کیا اور یہ 6 کٹے ہوئے سب اس کو دنیا کی قلعے کی دیواروں پہ لٹکا دیے گئے. چند دنوں کے بعد قیصر روم کی بیوی اور اس کی 3 لڑکیوں کو بھی قتل کر کے اس پورے خاندان کا خاتمہ کر دیا. جب قیصر روم کے 5 بیٹے 3 بیٹیاں خود وہ اور اس کی بیوی اس خاندان کے 10 افراد قتل کر دیے گئے تو ایران کے حاکم خسرو پرویز نے کہا کہ قیصر روم تو میرا محسن ہے، اس نے مجھے سخت دلوایا ہے، میں اس کے دشمنوں کو ختم کروں گا. اس وقت ایران کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی. یہ آتش پرست مجوسی ایران کا تذکرہ ہو رہا ہے. چنانچہ اس نے لشکر جمع کر کے روم پہ حملہ کیا. بہرحال روم بھی دنیا کی بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا روم کا علاقہ. چنانچہ آہستہ آہستہ ایران کی فوجیں آگے بڑھنے لگی. فوکاس کے مظالم کی وجہ سے عام جو باشندے تھے روم کے وہ اس سے نفرت کرنے لگے. اگر فوکاس کے بعد صرف ظلم تھا مگر حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں تھی. چنانچہ اس کے علاقے ایک ایک کر کے اسے چھیننے لگے. یہ دیکھ کر عیسائی گھبرائے. روم افریقہ کا جو علاقہ آج ہے یہ اس زمانے میں روم کا صوبہ تھا. افریقہ کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ کسی طرح کی حکومت کو سنبھالیے، آپ کے علاوہ عیسائیوں میں اور کوئی نظر نہیں آتا. وہ خود تو نہ آ سکا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جس کا اصل تلفظ تو ہے ہرقل، اگر اردو میں ہرقل بھی کہا جاتا. چنانچہ میں یہی غلط لفظ کو استعمال کر رہا ہوں. اپنے بیٹے ہرقل کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا تم جا کے عیسائیوں کی حکومت میں جو کمزوری آ گئی ہے اسے دور کرو. ہرقل آیا، فوکاس کو قتل کر کے اس نے دوبارہ اس حکومت پہ قبضہ کر لیا. خسرو پرویز تک اطلاع پہنچ گئی کہ تمہارے محسن کا قاتل مارا گیا ہے. لیکن اب وہاں مسئلہ فقط یہ تو نہیں تھا، وہاں تو اپنی حکومت کو بھی بڑھانا تھا. چنانچہ اس کے باوجود اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھتے رہو اور روم کا مکمل طور پہ خاتمہ کر دو. ہرقل انتہائی پریشان. جس علاقے میں چند مہینوں میں 2 حکومتوں کا تختہ پلٹا جائے اور ایک بڑے حصے کے دشمن کا قبضہ ہو، وہاں کے حالات کو سنبھالنا بھی آسان بات نہیں ہے. ہرقل بیچارے نے بہت کوشش کی مگر اسے شکستوں پہ شکست ہوتی چلی گئی. یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا. اس وقت تک اس کی 1/3 سلطنت اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی. 5 سال اور گزرتے ہرقل انتہائی عاجز آتا. ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط لکھتا کہ کسی طرح سے مصالحت کر لو. مگر اس وقت خسرو پرویز کا دماغ عرش اعلیٰ پر تھا. اس نے جواب بھی انتہائی توہین آمیز دیا. خداؤں میں سب سے بڑے خدا خسرو پرویز کا خط اپنے حقیر اور سرکش اور کمینے بندے ہرقل کے نام. ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ اس طرح سے خط لکھ رہا اور ایک ہی جملہ لکھا، جب تک کہ تم اپنے آپ کو زنجیروں سے قید کر کے میرے دربار میں نہیں آؤ گے اس وقت تک تم سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی. دیکھیے ایک ایک جملے سے کتنا تکبر کا بتا رہا. سب سے بڑے خدا تیسرا خسرو پرویز کا خط
اپنے حقیر و سرکش و کمینے بندے ہرقل کے نام. ہرقل نے اس خط کو پڑھا مگر اتنا مجبور و بے کس ہے کہ پھر بھی کوئی جواب نہ دے سکا. اور خسرو پرویز نے جب یہ دیکھا کہ روم کا بادشاہ ہرقل اتنا کمزور ہو گیا، چنانچہ اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اور آگے بڑھ جاؤ، یہاں تک کہ بیت المقدس جو سب سے اہم شہر تھا روم والوں کے پاس، جیسے آج مسلمانوں کا مکہ، اس پر بھی قبضہ کر لیا ایران کی فوج نے. اور نہ صرف یہ کہ قبضہ کیا بلکہ عیسائیوں کا جو سب سے مقدس درجہ تھا اس وقت دنیا میں، جس کا نام تھا کنیسۃ القیامہ، یعنی قیامت کا درجہ، اس پر حملہ کیا. جس درجے میں وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس کے بارے میں عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو اس پر سولی دی گئی. خیر مسلمانوں کے پاس تو یہ عقیدہ نہیں ہے، مگر عیسائیوں کے نزدیک اتنا قابل احترام کا یہ درجہ، یہاں پہ وہ سولی رکھی ہوئی، وہ لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا جس پر ان کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا. چنانچہ ایران کے بادشاہ اس پر حملہ کر کے اس درجے کو جلا کے اس سولی کو، اس لکڑی کے ٹکڑے کو قبضے میں کیا. اور جو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا پادری تھا جس کا نام زکریا تھا، اسے گرفتار کر کے اپنے ملک واپس لے گیا. یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سال مسلمان ہجرت حبشہ کر رہے اور بیت المقدس کو تحت کرنے کے بعد خدا نہ خواستہ جیسے کہ مسلمانوں کی موجودگی میں مکے کے اوپر حملہ کرے یا مکے کو کوئی نقصان پہنچائے، یعنی عیسائیوں کے لیے اس سے بڑی کوئی شکست نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر فوج آگے بڑھ کے افریقہ میں داخل ہو گئی ایران کی فوجیں. اس وقت مسلمان حبشہ پہنچے، عیسائیوں کی پناہ میں گئے تو مکے میں یہ اطلاع آئی کہ جو عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت ہے وہ تو اس طرح مار پہ مار کھا رہی، ان کا درجہ ختم، ان کا سب سے مقدس شہر ختم، ان کی مقدس سولی ختم، ان کا پورا علاقہ ختم، یہاں تک کہ افریقہ تک میں ایرانی فوجیں داخل ہو گئی. بس اب تو مکے کی کافروں کو ایک بہانہ ملا، انتہائی خوشی کے عالم میں بغلے بجاتے ہوئے گزرتے ہیں. دیکھیے خیال تو یہی ہے کہ ایران والے ہماری طرح بت پرست ہیں، عیسائی مسلمانوں کی طرح سے ایک خدا کو ماننے والے بغلے بجاتے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے لگ گئے. کہا دیکھا کس طرح سے ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو ختم کر دیا، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح سے تمہیں شکست سے پاش دیں گے. مسلسل کانوں میں تانے دیے جا رہے ہیں. عیسائیوں کی شکست کے حوالے سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا. اگر مسلمان کی ذرا پریشان تو ہو گئے، رنجیدہ تو ہو گئے کہ واقعات ایک بت پرست طاقت نے ایک خدا پرست قوم کو اس پوری طرح سے شکست دی ہے. مسلمانوں کے دلوں میں بھی عیسائیوں کی ہمدردی تو تھی، اس لیے کہ عیسائیت بہرحال اسلام کے قریب ہے، مسلمان غمگین ہے اور قریش مکہ اپنے بھائی بہن آتش پرست پارٹیوں کی فتح پر انتہائی خوشی کے عالم میں ہے. عین اس موقع پر 20واں سورہ روم کی شروع کی 4 آیتیں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، دوبارہ شکست دیں گے اپنے دشمن کو. اور یہ واقعہ چند سالوں میں پیش آئے گا. لفظ بس کے معنی عربی میں چند سالوں میں پیش آئے گا کہ دوبارہ یہی روم والے ایران والوں کو شکست دیں گے. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اور ساری کائنات کے اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن مومنین اللہ کی مدد آنے سے انتہائی خوشی کے عالم میں ہوں گے. 4 آیتوں میں قرآن نے 2 اعلانات کیے. پہلا اعلان یہ کیا ہے کہ روم والے ابھی تو شکست کھا چکے ہیں، عنقریب یہ بدلہ لیں گے اور یہ کامیاب ہوں گے. اور دوسرا اعلان کیا کیا کہ یہ کامیابی کب ہوگی؟ جس دن مسلمان بھی انتہائی خوشی کے عالم میں ہوں گے. یومئذ یفرح المؤمنون، صاحبان ایمان فرحت محسوس کریں گے، صاحبان ایمان خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد آنے کی وجہ سے. 2 بیچن کو یہ قرآن کر رہا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا چکے اور یہاں پہ مکے میں شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو بھیجنے کی تیاری کی جا رہی. اس وقت قرآن یہ 2 پیشین گوئیاں کر رہا. اور عجیب بات یہ کہ اس پیشین گوئی سے 5 سال بعد تک، بلکہ 7 سال بعد تک کوئی امکان نہیں تھا کہ قرآن کی یہ خبر صحیح ثابت ہو سکتی، کیونکہ قرآن کے اس اعلان کے بعد ایران کی فوجوں نے اور فتح حاصل کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ 2/3 رومی سلطنت پر ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا. کفار کا مذاق بڑھتا چلا گیا، مگر پھر ایک دم سے حالات نے پلٹا کھایا. ہر خود روم کے
سب سے بڑے پادری جسے عربی میں اسقف اعظم اور انگریزی میں لارڈ بشپ کہتے ہیں، ان لارڈ بشپ کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ فقط یہ ہماری سیاسی شکست نہیں بلکہ ہمارا مذہب بھی خطرے میں ہے، آپ کے پاس جو درجاؤں کا پیسہ جمع مجھے بطور قرض دیجیے تاکہ میں فوج تیار کر کے لے جاؤں۔ اس زمانے کا لارڈ بشپ یہ سب سے بڑا پادری جس کا نام سرجیس تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہاں ہم تمہاری پوری مدد کریں گے مالی اعتبار سے، اور اس کے بعد سود پر ہرقل اعظم کو ایک بہت بڑی مقدار میں رقم دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہرقل نے ایک دم سے یعنی چند دن پہلے ہرقل کھاد کر تونس کے علاقے میں چھپنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر یہ جو مالی مدد آئی اس نے ایک دم سے اس کو ایک ہمت عطا کی، اس نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور بجائے سامنے سے مقابلہ کرنے کے جو آج کل ایک گوریلا وار ہوتی ہے اس طرح لشکر بنا کر ایران پر پیچھے کی جانب سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مدائن کا علاقہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور جتنی بڑی شکست بیت المقدس کی شکست کی وجہ سے عیسائیوں کو ہوئی تھی اتنی ہی بڑی شکست ایرانیوں کو ہو گئی، کیونکہ مدائن کے قریب اربیہ نام کا وہ علاقہ جہاں پارسیوں کے خدا معاذ اللہ اور زرتشت کی پیدائش کی جگہ، اور وہاں پر ایک ایسی آگ جل رہی کہ جو ہمیشہ جب سے وہ پارسی پیدا ہوا زرتشت اس وقت سے وہ آگ جل رہی، صرف اس دن ٹھنڈی ہوئی جس دن پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی تھی، اس کے بعد پھر اسے جلا دیا گیا تھا، روشن کیا گیا تھا، اس شہر کا قبضہ کیا کہ عیسائیوں نے ایک مرتبہ اس آتش کجے کو ویران کیا اور ایسی شکست جو خسرو پرویز ایران کا حاکم جان بچان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے دارالخلافہ کی جانب بھاگا اور اب اسے مصالحت سے مجبور ہونا پڑا۔ یہ خبر کہ آج روم والے فتح یاب ہو چکے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ایرانی فوج کو شکست دی بلکہ برابر کی شکست دی، انہوں نے اگر بیت المقدس کو تحت نحس دیا تو ہم نے زرتشت کی پیدائش کے شہر اربیہ کو تحت نحس دیا، اگر وہ حضرت عیسیٰ کی سولی کے ٹکڑے کو لے کے چلے گئے تو ہم نے زرتشت کے ہاتھ سے جلائی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ زرتشت پارسیوں کا خدا جس نے ان کو آگ کی پوجا کرنے کا حکم دیا تھا، برابری کا مقابلہ ہوا، بلکہ اب تو روم والے غالب آ گئے۔ یہ خبر جس دن مدینے پہنچی، یہ خبر اس وقت مدینے پہنچی، یعنی ادھر 5 یا 6 سن میں جب واقعات پیش آئے کہ روم والے شکست کھا رہے تھے، 4-5 سال اور شکست کھاتے رہے، پھر روم والوں نے ہمت پکڑ کے جواب دینا شروع کیا، مسلمان کی ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور یہ خبر اس دن مسلمانوں کے کان میں پہنچی جس دن جنگ بدر اختتام کو پہنچی تھی، اور مسلمان انتہائی خوشی کے عالم میں عید منا رہے تھے کہ پروردگار نے 313 مجاہدین کو 1000 کے لشکر پہ فتح کامل عطا کی ہے۔ قرآن کے دونوں اعلان پورے ہو گئے، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ روم والے شکست کھانے کے بعد عنقریب دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اور کس دن ہوگا یہ واقعہ؟ یا دن یفرح المؤمنون بنصر اللہ، جس دن مسلمان بھی خدائی مدد کی وجہ سے خوشی کے عالم میں ہوں گے۔ عین بدر کے میدان میں یہ اطلاع ملی کہ روم والوں کو فتح ہوئی ہے، ایران والوں کو شکست ہوئی ہے، لیکن یہ تو ساتھ کا واقعہ اور ایسا عجیب و غریب واقعہ کہ آپ نے سنا ہوگا، ایک انتہائی اہم مورخ ہے جبن، اس نے بھی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر نامی کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا کہ قرآن کی یہ پیشین گوئی بڑی عجیب و غریب پیشین گوئی ہے، اس لیے کہ روم کے انتہائی وفادار سے وفادار انسان کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ اتنی بڑی شکست کھا کے روم کی فوج دوبارہ مقابلہ کر سکے۔ مقابلہ تو درکنار، روم کا انتہائی محبت کرنے والا بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ رومی زندہ رہ سکتے ہیں، وہاں جان کے لالے پڑ رہے تھے، اور قرآن پکار کے کہہ رہا کہ پریشان نہ ہو، دوبارہ ان کو فتح حاصل ہوگی اور ایران کے آتش پرست شکست کھائیں گے۔ تو یہ قرآن کی 2 پیشین گوئیاں جو شہر مدینہ میں جنگ کے بدر کے فوراً بعد پوری ہوئی، لیکن جس وقت مکے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہجرت حبشہ کے بعد سن 763 میں، اس وقت قریش کو اور مذاق اڑانے کا موقع ملا۔ قرآن کے آنے سے پہلے ہی وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ دیکھو وہ تمہارے جیسے ایک خدا کو ماننے والے شکست پہ شکست کھا رہے ہیں، ہمارے بھائی جو کئی خدا کو مانتے ہیں وہ جیت رہے ہیں، عنقریب ہم بھی تمہارے ساتھ مکے میں وہی سلوک کریں گے جو ایرانی روم کے اندر رومن کے ساتھ کر رہے تھے۔
اس وقت جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو اور موقع ملا مذاق اڑانے کا کہ دیکھو معاذ اللہ تمہارے خدا کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. اس موقع پر حضرت ابو بکر کا ایک واقعہ اور چونکہ واقعہ پیغمبر اسلام کے جملے کی وجہ سے ہے اس لیے میں اس کو نقل کر رہا ہوں کہ جس وقت مکے کے کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر ایک مجمع کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں امیہ ابن خلف نامی سرداران قریش میں سے ایک بیٹھا تھا اور وہ انتہائی مذاق اڑا کے قرآن کی انہی آیتوں کو دوہرا رہا تھا کہ دیکھو کیسا کلام ہے یہ ایسی غلط اور جھوٹ بات کو پیش کر کیا جا رہا. حضرت ابو بکر نے یہ سنا ان پر نکاح پڑ گئی امیہ ابن خلف کی. یہ تو آپ نے ابھی سنا ہے تقریر کے دوران کہ قریش نے تو ایک وسیلہ بنا لیا تھا ایک طریقہ بنا لیا تھا کہ جس مسلمان کو دیکھے اس کو قریب بلا کے اس کا مذاق اڑائے اور مسلمان بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے. ایک مرتبہ قریب بلایا کہا کہ اے ابا بکر ذرا یہاں تو آنا. حضرت ابو بکر پہنچے کیا بات ہے کہا دیکھو کس کو تم رسول مانتے ہو اور کس خدا کو تم مانتے ہو جس نے اتنی جھوٹی بات کو پیش کیا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں میرے رسول نے یہ بات کہی قرآن میں یہ بات آئی قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر تمہیں یقین ہے اس کے جھوٹا ہونے پر تو ہم اور تم شرط لگاتے ہیں کہ قرآن کی یہ خبر پوری ہوتی رہے گی. امیہ ابن خلف بھی مان گیا اور یہ طے پایا کہ 3 سال کے اندر اندر اگر قرآن کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو حضرت ابو بکر ہار گئے وہ 10 اونٹ دیں گے امیہ ابن خلف کو اور اگر یہ وعدہ قرآن کا پورا ہو گیا تو امیہ ابن خلف 10 اونٹ دے گا حضرت ابو بکر کو. یہ شرط لگا کے آئے. اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں ہوئی تھی. یہ شرط لگا کے واپس آئے. اب پیغمبر اسلام سے جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر کو یہ پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول آج تو ایک مجمع عام میں ایک ایسی بات کہی جا رہی تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے بھی شرط لگا دی. پیغمبر اسلام نے سنا کہا کہ اے ابا بکر اپنی شرط کو بدل کے آ جاؤ. اس لیے کہ تم نے 3 سال کی شرط لگائی ہے قرآن نے 3 سال کی بات تو نہیں کہی. یہ شرط تو تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو. قرآن نے کیا کہا ہے وہ من بعد غلبہ سیغلبون روم والے شکست کھانے کے بعد ہر قریب شکست دیں گے اپنے دشمنوں کو لیکن کتنے عرصے میں کہ سنین میں بز مانے چند سال. پیغمبر نے کہا قرآن 3 کی بات تو نہیں کر رہا قرآن تو چند سالوں کی بات کر رہا. اور یہ جو عربی میں لفظ بز ہے بز اس کا مطلب ہوتا ہے چند سال. چند کتنے 3 سے لے کر 9 تک 9 سے زیادہ اگر سال ہو تو لفظ بز نہیں آتا. پیغمبر نے کہا تم نے 3 کی شرط غلط لگائی 9 سالوں کی شرط لگاؤ کیونکہ قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو 9 سال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا اور 9 سے زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. اور دیکھو شرط پورا ہونا چونکہ یقینی اس لیے 10 اونٹوں کو بڑھا کے 100 اونٹوں کی شرط لگا دو. حضرت ابو بکر واپس آئے امیہ ابن خلف یہ ایک روایت کے مطابق ابی ابن خلف کے پاس اور آ کر کہا کہ میں اپنی شرط میں تبدیلی کرنا چاہتا ہوں. اگر تمہیں یقین ہے کہ تم جیت جاؤ گے تو تیار ہو جاؤ. وہ مان گیا. شرط لگی کہ 9 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو دینا پڑیں گے ابی ابن خلف کے امیہ ابن خلف کو ورنہ وہ دے گا 100 اونٹ. آپ کو معلوم ہے کہ 100 عرب میں 1 اونٹ کتنا قیمتی ہوتا بجائیے کہ 100 اونٹ. یہ شرط لگ گئی اور اب امیہ ابن خلف کو بڑی بے چینی سے انتظار ہے کہ 9 سال پورے ہو اور میں 100 اونٹ مسلمانوں کے پاس سے لے کے آؤں. یہاں تک کہ 9 سال پورے ہونے سے پہلے ہجرت کا واقعہ پیش آیا. جنگ بدر جس سال ہوئی اسی سال پورے 9 سال ہو رہے تھے. 9 سال پورے ہو رہے تھے جنگ بدر میں. اور ہمارے بعض علماء لکھا ہے کہ نہیں جنگ احد میں 9 سال پورے ہو رہے تھے یعنی بدر کی لڑائی میں 9 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے. جیسے ہی روم والوں کی فتح اور ایران کی شکست کی خبر پہنچی تو مدینے میں بھی پہنچی اور مکے میں بھی پہنچی. یہ تو آپ بار بار سن چکے کہ شام سے دونوں کے تجارتی تعلقات تھے بلکہ مکے والوں کے زیادہ تھے. حضرت ابوبکر نے فوراً ابی ابن خلف کے وارثوں کے دروازے کو کھڑکھڑایا اس لیے کہ وہ خود تو جہنم حاصل ہو چکا تھا اس کے وارث سے. کہا کہ یہ شرط لگی فلاں کی گواہ تھے کیونکہ مجمع عام میں شرط لگی. عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ بعد کی شرط بیٹے کو بھی پورا کرنا پڑتی تھی اگر باپ کا انتقال ہو جائے. چنانچہ 100 اونٹ جس کے
آ چکی تھی، اس لیے پیغمبر نے کہا کہ اب تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت تمام مسلمان فقراء اور غربا کے اندر تقسیم کر دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکے کے کافروں کو اتنا یقین تھا قرآن کی آیت کے جھوٹا ہونے پر معاذ اللہ اور پیغمبر اسلام کے جھوٹا ہونے پر کہ ایک نہیں دو نہیں 100 اونٹوں کی شرط لگانے کو تیار ہیں۔ اتنی یقینی چیز مکے والوں کے نزدیک، اور بات بھی صحیح کہ اس وقت سوائے پیغمبر اسلام کے کہ پیغمبر کہہ رہے اس لیے یقین کرنا پڑے گا، باقی مکے کے مسلمانوں کے پاس بھی کوئی ایسی نشانی نہیں تھی کہ قرآن کی آیت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ آیت نازل ہونے کے بعد تو اور زیادہ شکست کھانا پڑی روم والوں کو۔ البتہ یہ اعتماد تھا کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، کلام خدا غلط نہیں ہو سکتا، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر قول رسول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے مسلمان تو بالکل اطمینان کے عالم میں ہیں، مگر عیسائیت کی شکست سے اس وقت تو مسلمان پریشان ہو گئے تھے، مکے کے کافروں کو ہمت آ گئی تھی۔ حبشہ میں جو عیسائیوں نے مکے والوں کے باغیوں کو پناہ دی تھی، ذرا دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، مگر آپس میں یہ طے کیا کہ یہ عیسائیوں نے ہمارے دشمنوں کے معاملے میں بولا، اب ہم ان کے دشمنوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ چنانچہ مکے کے کافروں نے چاروں طرف دیکھا، مدینے کی یہودی ان کو نظر آئے کہ ہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی تو کب سے جنگ چل رہی، اگر عیسائی ادھر ہو گئے تو یہودی ہماری طرف آ جائیں گے۔ باقاعدہ وقت بنایا گیا اور یہودیوں کے بعد اس وقت کو بھیجا جا رہا۔ جب یہ وقت جس میں 2 آدمی تھے، نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط، یہ مدینے پہنچا، یہودیوں کے سامنے سارا مسئلہ رکھا۔ اچھا یہودی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو اب تک 37 تقریریں ہوئی ان میں یہ بیان کیا جا چکا کہ یہودی تو بہت پہلے سے پیغمبر اسلام کی دشمنی اپنے دلوں میں رکھے ہوئے تھے۔ پیغمبر کے پردادا اور دادا اور والد اور خود رسول چاروں پہ یہودیوں نے مختلف مواقع پر حملہ کیا، مگر ان کے سارے حملے اور سازشیں ناکام ہوئی۔ اب جو ان کو پتا چلا کہ مکے کے اتنے مضبوط کافر وہ ہم کو ملانا چاہتے ہیں پیغمبر کے خلاف، تو وہ تو خوشی سے کھل اٹھے۔ مگر یہودیت کے بارے میں یہ بات تو آپ کو معلوم کہ یہودیت کی تاریخ یہ سوائے چند لوگوں کہ وہ کھلا میدان میں آ کے مقابلہ کرنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر کے خاندان پر جو مسلسل حملے ہوئے، چاہے پیغمبر کے پردادا ہو جناب ہاشم، یا دادا عبد المطلب، یا والد جناب عبداللہ، یا والدہ جناب آمنہ، یا خود پیغمبر، سارے حملے چھپکے کیے گئے۔ زہر دیا جا رہا ہے، صحرا میں تعاقب کیا جا رہا، سارے حملے چھپ کر ہوئے۔ تو اس وقت یہودیوں میں اتنی ہمت تو نہ تھی کہ اپنے نوجوانوں کو بھیجتے کہ لے جاؤ ان کو اور ان سے حملہ کرو۔ اب یہودیوں نے سازش بنا کے دی اور کہا کہ یہ تو بتاؤ وہ جو نوجوان ہے جس کے ماننے والوں کو تم اتنا ظلم کر رہے ہو، ستا رہے ہو، تنگ کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، آخر اس کی تحریک اتنی تیزی سے آگے کیسے بڑھ رہی؟ تو قریش مکہ نے جواب دیا کہ باقی ساری باتوں کا تو ہم جواب دے لیتے، مگر جب وہ قرآن سناتا اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اس کلام کے مقابلے میں ہم بالکل ہاتھ پیر ہم کو ڈالنا پڑتے ہیں، شکست تسلیم کرنا پڑتی۔ کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اس سے چھن جائے، قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے۔ یعنی انتہائی بے چین ہے قریش مکہ۔ قرآن وہ ہے کہ جس کا ان کے پاس کوئی توڑ نہیں۔ یہودیوں نے کہا اچھا پھر ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں اس کے توڑ کرنے کا۔ اور بعض روایتوں میں دیکھیے 3 واقعات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کب پیش آئے۔ ایک شمس القمر کا معجزہ جو میں اس تقریر میں بیان کر چکا ہوں، مگر بعض روایتوں میں ہے کہ یہ معجزہ اس وقت پیش آیا جب پیغمبر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے۔ تو انشاءاللہ آئندہ منگل کی تقریر میں پھر اس کا تذکرہ آئے گا۔ دوسرا واقعہ طفیل ابن عمر دوسی کا اسلام۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کی دوسری تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مسلمان علماء نے لکھا کہ پیغمبر اسلام جس زمانے خفیہ طریقے سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، یمن کا ایک حاکم مدینے مکے آیا اور مسلمان ہو گیا، مگر اس میں بھی ہمارے زیادہ تر علماء نے لکھا کہ یہ واقعہ کسی زمانے میں پیش آیا جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے اور جب سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئی۔ طفیل ابن عمر دوسی، یاد کیجیے وہ واقعہ، یہ یمن کا بہت ہی مالدار انسان، مکے والوں سے اس کے تعلقات، جب یہ مکے میں آیا تو ابو جہل و ابو سفیان وغیرہ پریشان ہو گئے کہ یہ اگر مسلمان ہو گیا تو مذہب ہو جائے گا۔ عرب پتی آدمی ہے، اس دور کا اپنے قبیلے کا سردار ہے، چنانچہ اس کو مکے کی سرحد سے باہر نکل کے استعمال کر کے لائے اور اس سے درخواست کی
کہ ہمارے یہاں ایک ایسا نوجوان آیا ہوا جو خاندانوں میں جھگڑے ڈلوا دیتا، قومیں اور قبیلے اس کی وجہ سے آپس میں لڑنے لگتے. آپ اس کی بات نہ سنیے گا، ورنہ جس خرابی میں ہم مبتلا ہے آپ کی قوم بھی اس خرابی میں مبتلا ہے گی. اور ہر قوم کا سردار اپنی قوم سے بڑا فکر مند رہتا کہ ایسا نہ ہو کہ ان میں اختلاف پیدا ہو جائے. چنانچہ طفیل ابن عمر دوسی نے گھبرا کے کہا کہ بھائی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، مگر یہ تو بتاؤ وہ لوگوں کو آپس میں جھگڑا کس طریقے سے ڈلواتا. تو جواب دیا قریش مکہ نے، اس کے پاس ایک جادو ہے، ایک شاعری، جو سن لیتا ہے وہ فوراً اپنے خاندان کے خلاف ہو جاتا. تو طفیل ابن عمر دوسی نے کہا پھر کیا کیا جائے، مجھے خانہ کعبہ کی تو زیارت کرنا. جب دیکھا کہ ہم اس کو رسول سے تو دور رکھ سکتے ہیں، کعبے سے دور نہیں رکھ سکتے، تو کچھ روئی پیش کی کہ اسے کانوں میں ٹھونس کے جائیے گا تاکہ کعبے کی زیارت بھی ہو جائے اور اس نوجوان کے جادو سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں. اور طفیل جب کعبے کے قریب پہنچا اور پیغمبر کو دیکھا کہ ایک مقام پہ بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نوجوان جمع، تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ کیا حماقت، میں کوئی عام یا جاہل انسان تو نہیں، عرب کا مانا ہوا انسان، میں خود بھی شاعر، مجھ پر کسی کا جادو کیسے اثر کرے گا. جا کر سنو تو صحیح کہ یہ کیا کہہ رہا. اور پیغمبر کے قریب پہنچا اور اسلام قبول کر لیا. اس واقعے کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ شروع میں پیش آیا یا اب پیش آیا. ایک روایت ہے کہ اسی زمانے میں پیش آیا جب یہ واقعات آپ سن رہے. اور تیسرا وہ واقعہ وہ یاد کیجیے، ایک اور واقعہ ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. وہ واقعہ یہ کہ قرآن کا توڑ کرنے کے لیے ایران اور روم سے کہانی سنانے والوں کو بلایا گیا تھا. جیسے ہندوستان میں بھی آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے داستان کو ہوا کرتے جنہیں جادوگروں کے اور پریوں کے اور جیوں کے اور جنوں کے واقعات یاد ہوتے تھے، وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے اس انداز سے کہانی سناتے تھے کہ لوگ کھنچ کے آ جاتے تھے. آج ریڈیو اور ٹیلی ویژن اس طرح سے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کھینچتا جس زمانے کے پرانے داستان کو کھینچا کرتے تھے. تو اس میں بھی اختلاف ہے. میں نے تو سنایا کہ یہ واقعات تنقید کا ہے، لیکن بعض علماء لکھتے ہیں کہ جب قریش کا یہ وقت مدینے گیا اور کہا کہ ہم باقی ہر چیز کا مقابلہ کر لیتے مگر قرآن کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو یہودیوں نے کہا اچھا ہم اس کے لیے تمہیں 3 توڑ بتاتے ہیں، 3 چیزیں تمہیں بتاتے ہیں، ان پر عمل کرنے لگو پھر تمہاری قوم قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دے گی. پہلا توڑ تو یہ بتایا کہ وہ قرآن سناتا تو قرآن سے بھی زیادہ دلچسپ باتیں کونے میں بیٹھ کے سنا، لوگ خود ہی دوڑ کے تمہارے پاس آنے لگیں گے. چنانچہ نظر ابن حارث وہ جو اس وقت میں شامل ہے، یہ کیونکہ تجارتی قافلوں میں ایران اور شام بھی جاتا، اس کو تو اچھی طرح معلوم تھی، اس لیے یہ ذمہ داری تھی. ہاں یہ کام تو میں پورا کروں گا. شام اور ایران گیا، رستم اور سہراب کے واقعات جن کو یاد تھے ان داستان گو کو لے کے مکے میں آیا اور حرم کے صحن میں بٹھا دیا. مکے والوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی، چنانچہ سب دوڑ کے وہاں پہنچے. مگر کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ اس میں تو فقط جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، مکے کے وہی کافر دوبارہ پلٹ کے پیغمبر اسلام کی جانب آنے لگے. سورہ لقمان کی 5ویں آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں وہ گمراہ آدمی بھی ہے، یعنی یہی نظر ابن حارث جو لہو حدیث کو خرید کے لاتا، غلط قصے کہانیوں کو خرید کے لاتا تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، خدا نے اس کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا. تو یہ پہلی بات تو یہودیوں نے بتائی کہ قصے کہانیاں لے کے آ جاؤ. دوسری بات یہ بتائی کہ اس نوجوان کے بارے میں یہ مشہور کر دوں کہ قرآن اس کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں کو قرآن کے نام سے پیش کرتا. دیکھیے قریش کے لوگ اب تک اس لیے متاثر تھے رسول سے کہ یہ ایسا شخص جس نے دنیا میں کہیں تعلیم حاصل نہیں کی قرآن جیسا کلام کہاں سے لے کے آ گئے. گھبراتے کیوں، جا کے مشہور کر دو کہ یہ تو ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کو جوڑ جوڑ کے قرآن بناتا. چنانچہ جب یہ لوگ واقف آئے تو اب پیغمبر کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور 2 آدمیوں کے نام لیے جانے لگے. ایک تو صفا پہاڑی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹری ہے، ایک عیسائی رہا کرتا تھا مکے میں جس کا نام تھا جبر اس کا نام تھا. پیغمبر اس کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرتے تھے، جس طرح ہر کافر کے پاس جاتے اس کے پاس بھی جاتے تھے. اب قریش نے یہ خبر اڑا دی، کہہ رہے تم کس کی بات مانتے ہو، اس کے پاس خود کچھ بھی نہیں. یہ جو عیسائی ہے جس کو جو توریت اور انجیل یاد ہے یہی یہ سکھاتا ہے محمد کو، اور محمد باہر آ کے اپنے الفاظ میں سنا دیا کرتا. یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو ایک عیسائی کا نقل کیا ہوا کلام ہے. اور پیغمبر کے صحابیوں میں ایک صحابی تھے ابو فکر، یہ وہ صحابی تھے جن کا پیشہ تھا تلواروں وغیرہ پہ پالش کرنا، وہ پیقل کرنا. یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے. عالم کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عبور تھا،
تورات اور انجیل ان کو زبانی یاد تھی، چنانچہ اکثر پڑھا کرتے تھے تورات اور انجیل. پہلے عیسائی سے بعد میں مسلمان ہوئے. ان کے بارے میں اڑا دیا گیا. بعض علماء کہتے ہیں جبر کے بارے میں اور بعض کہتے ہیں ابو فبیہ کے بارے میں مشہور کیا گیا. یار محمد کے پاس کوئی قرآن نہیں، کوئی جبرائیل نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی کلام خدا نہیں. یہ تو ادھر ادھر کی قصے کہانیاں لے کے جوڑ کے قرآن بناتا. بلا آدمی سے یاد کرتا ہے آ کے ہمیں سنا دیتا. سورہ نمل 16واں سورہ، اس کی آیت نمبر 106، جس میں قرآن اسی اعتراض کا جواب دے رہا اور کہہ رہا کہ ان مکے والوں کو دیکھو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اے حبیب، ہم کو معلوم کہ یہ مکے والے کہہ رہے کہ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اس رسول کو یہ قرآن ایک بشر نے، ایک عام آدمی نے سکھایا، یہ خدا کا کلام نہیں. لسان الذی یلتحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین. کہ جس آدمی کے بارے میں یہ الزام لگا رہے ہیں، ارے یہ بھی تو غور کرو کہ اس کو تو صحیح عربی بھی نہیں آتی. آجمی وہ آجمی زبان جانتا ہے، آجمی زبان، اس سے تو عربی بولی بھی نہیں جاتی. اس پر الزام لگا رہے کہ وہ رسول کو قرآن سکھا رہا. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ قرآن تو واضح عربی میں آیا ہے. ایک اجمی کیسے قرآن کو سکھا سکتا؟ یعنی اے قریش مکہ، تم سالوں سے کوشش کر رہے کہ قرآن کے سورے کے مقابلے میں ایک آیت بنا کے نہیں لا سکتے، اور ایک غیر عرب عجم کا رہنے والا، اس کی عربی بھی ٹھیک نہیں، کیا وہ اتنا بہترین عربی زبان میں کلام بنا کے پیش کر سکتا؟ کیا ہوا ہے تمہاری عقلوں کو؟ مگر یہ یہودیوں کا سکھایا ہوا نقطہ تھا. اتنا مشہور کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اثر ختم ہو جائے. جب اطلاع پہنچی یہودیوں کے پاس کہ بھائی وہ دونوں باتیں ناکام ہو گئی، وہ قصے کہانی والے تو فیل ہو گئے، 2-4 ہفتے چلے، پھر لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، واپس قرآن سننے آنے لگے، اور وہ الزام بھی زیادہ دن نہیں چل سکا. اس کی ایک وجہ آئندہ تقریر میں آپ سنیں گے کہ یہ الزام کہ اس کو یہ ایک عربی، ایک اجمی قرآن کو سکھا رہا، یہ الزام زیادہ دن کیوں نہیں چلا، اس کی مزید تفصیل آئندہ آئے گی. اب کیا کیا جائے؟ اب مسلسل قریش کے وقت جاتے ہیں مدینے، وہاں یہودی علماء سے پوچھ کے آتے ہیں. یہودی علماء نے کہا اچھا ایسا کر، ہم تمہیں کچھ سوال بتاتے ہیں، وہ سوال جا کے محمد سے کرنا. ان کا جواب تو وہ دے ہی نہیں سکتا، ان کا جواب تو سوائے ہمارے کسی کو نہیں معلوم. جب مجمع عام میں محمد کو شکست ہو جائے گی، تم خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کا اثر ختم ہو کے رہ جائے گا. چنانچہ پہلے مرحلے میں 2 سوال یاد کر کے بھیجے، جاؤ جا کے یہ 2 سوال پوچھو محمد سے. اب یہ وقت بڑی خوشی کے عالم میں یہودیوں سے یہ 2 سوالوں کو رکھ کے واپس پہنچا. اور ایک ایسے میں جب حرم بھرا ہوا تھا لوگوں سے، پیغمبر اسلام بھی عبادت کے لیے گزر رہے تھے، آواز دے کے پیغمبر کو بلایا اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ خدا کا فرشتہ تمہارے اوپر وہی لے کے آتا، ان 2 سوالوں کا جواب دو. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ روح کسے کہتے ہیں، روح کس چیز کا نام؟ اچھا، یہ اتنا دقیق سوال کہ مکے میں تو کسی نے آج تک اس پہ غور ہی نہیں کیا. اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو قرآن لے کے آتے ہو اور اتنی ساری کہانیاں سناتے ہو، بھائی ابراہیم تمہارے بھی جد، ہمارے بھی جد، حضرت ابراہیم ہی سے پورا سلسلہ چلا، تو حضرت ابراہیم کا تعلق تو فلسطین کے علاقے سے تھا. یہ حضرت ابراہیم کی جو نسل ہے بنی اسرائیل، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ کہاں فلسطین، کہاں مصر؟ آج ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کی جہاز کی پرواز ہو، لیکن پرانے زمانے میں تو یہ مہینوں کا سفر تھا. یہ بتاؤ کہ ہمارے تمہارے جو جد امجد ہیں، ہمارے تمہارے جو دادا ہیں ابراہیم، ان کا خاندان تو فلسطین میں رہتا تھا. 2 بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ایک کا نام اسحاق تھا جن کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرا کے معنی ہے بندہ، ایل کے معنی ہے خدا. اسرائیل یعنی عبداللہ، جس کو ہم اردو اور عربی میں کہتے ہیں، وہ حضرت اسحاق کا لقب ہے. اور ایک بیٹے تھے اسماعیل. اسماعیل تو آ گئے مکہ، ہمیں تمہیں سب کو معلوم ہے، لیکن وہ اسرائیل یعنی حضرت اسحاق، ان کی اولاد بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ایسی آفت نازل ہوئی؟ اور یہ معلوم ہے یہودیوں کو کہ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اس لیے اس مسئلے کو فقط تورات نے ذکر کیا اور تورات یہودی چھپا کے رکھتے ہیں. یہ 2 سوال پوچھے گئے پیغمبر سے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، وہاں سے ان سوالات کا جواب آئے گا. انتظار ہونے لگا سوالات کے جواب کا، اور اس کے بعد قرآن کی دعائیں. اب روح کا مسئلہ ایسا ہے کہ حیاتی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کہہ رہا اے حبیب یسألونک عن الروح، یہ لوگ آ کے سوال کرتے ہیں روح کیا؟ قل کہہ دو، اور روح امر ربی، روح میرے پروردگار میں ایک امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں انتہائی قلیل علم دیا گیا، تم اس کو نہیں سمجھ سکو گے.
پہلے سوال کا جواب تو یہ ہو گیا، اور دوسرے سوال کے جواب میں پورا اتر کے نازل ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور روایت بھی پائی جاتی، وہ یہ کہ قریش نے پہلے روح کا سوال کیا۔ روح کے سوال کے جواب میں پیغمبر نے ایک دن کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت کی تلاوت کر دی۔ قریش اپنا سموہ لے کے رہ گئے، اسی موقع پر دوسرا سوال پیش کر دیا۔ یعنی یہ دو سوال ساتھ نہیں، ایک روایت ہے کہ ساتھ ہوئے، ایک روایت ہے کہ الگ الگ ہوئے۔ دوسرا سوال وہی پہ پیش کر دیا، یہ بتاؤ کہ کیا ایسی مصیبت آن پڑی تھی کہ ابراہیم کے خاندان فلسطین سے ہجرت کر کے مصر جانا پڑا؟ پیغمبر اسلام سے جب یہ سوال کیا گیا دوسری روایت کی بنیاد پر، پیغمبر اس مقام سے اٹھے بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار مجھ پر اس کے جواب کو نازل کر رہا، وہی قریش کے مجمع میں، اور پورا سورہ مبارکہ یوسف نازل ہوا۔ سورہ یوسف اس سوال کے جواب میں آیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچے۔ نخود کو یہی کا احسن القصص، اے ابھی ہم تمہیں بہترین کہانی سناتے، مگر یہ کہانی کیوں سنائی گئی؟ قریش مکہ کے اس سوال کے جواب میں۔ اب اس میں پورا واقعہ کہ یعقوب کے 12 بیٹے، یعقوب فلسطین میں رہتے ہیں، یوسف کس طرح غلام بنا کے پہلے کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا کے بیچے گئے، قافلہ مصر لے کے گیا، مصر کے خانے میں پہنچے، وہاں سے وزیر اعظم بنے مصر کے، اور پھر اپنے پورے خاندان کو مصر بلایا۔ یعقوب کے 12 بیٹے مصر میں جمع ہو گئے، اور پھر یہ پوری نسل بنی اسرائیل مصر میں آگے بڑھی۔ تو اس پورے سوال کا جواب اتنا تفصیلی جواب دیا کہ قریش مکہ تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یہودیوں کا جاسوس جو ان کے ساتھ ساتھ تھا وہ بھی حیران ہو گئے کہ اتنا تفصیلی جواب تو ہماری کتاب میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ سورہ یوسف بس یہ میری گفتگو کے آخری حصے، یہ سورہ یوسف ایک ایسے موقع پہ نازل ہوا کہ قریش کے سوال کا جواب بھی ہو گیا، اور 2 بلکہ 3 پیغام اور مل گئے مسلمانوں کو۔ دیکھیے سورہ یوسف، قریش کو تو جواب ملا ہی ملا، مسلمانوں کو بھی 3 پیغام مل گئے اس سورے میں۔ پہلا پیغام کیا ملا؟ پہلا پیغام وہ تو قریش کو بھی ملا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے 3 یا 4 تقاریر پہلے عرض کیا تھا کہ ایک وہ وقت آیا تھا کہ جب قریش کے مظالم حد سے زیادہ یہ تو وہ سوالات علمی دی سارے معجزہ بھی دکھایا کہ نہیں تم جو سوال کرو تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم کہتے ہمیں خالی ہاتھ پلٹا دیا گیا۔ چنانچہ بہت ہی مشہور روایت جو تفسیر امام حسن عسکری میں شامل ہے کہ ایک دن کسی نے آ کر کہا کہ یا امیر المومنین، یہ کوفے کا واقعہ، یہ واقعہ آج مکمل نہیں ہوگا، یہ آئندہ مکمل ہوگا، یہیں سے بس مذاہب کا آغاز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام دنوں میں مذاہب تفصیلی نہیں پڑھتا ہوں، 2 جملے بھی کافی ہوتے ہیں، خصوصیت سے اس لیے کہ صاحبان ایمان کا مجمع خالی تصور ہی آپ کو رلا دے گا۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں سوال کیا مولا سے کہ یا امیر المومنین، آپ فضائل رسول بیان کرتے وقت اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارا رسول تمام رسولوں سے زیادہ افضل ہے۔ ہمارا عقیدہ تو ہے آج، مگر مولا کی ساری زندگی یہ عقیدہ مسلمانوں کو سناتے رہے، مگر یا امیر المومنین ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ سورہ بقرہ میں قرآن کہہ رہا کہ جب تورات نازل ہوئی اور یہودیوں نے اس کتاب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت جبرائیل کو حکم ملا کہ کوہ طور کو اٹھا کر ان بنی اسرائیل کے سروں پر، ان یہودیوں کے سروں پہ لے آؤ، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اس کتاب کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ وہ ایک مرتبہ گھبرا کے سجدے میں گرے یہودی کہ ہم نے قبول کیا، ہم نے مانا، مگر ڈر تو تھا کہ اوپر سے پہاڑ نہ گر جائے، اس لیے پیشانی سجدے پر ہے، مگر ایک آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھتے رہے تھے، جو بعد میں یہودیوں کا سجدہ ایسا ہی بن گیا تھا کہ سجدہ کرتے تھے مگر ایک آنکھ آسمان پہ لگی رہتی تھی۔ تو یہاں امیر المومنین یہ حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کے انکار کی وجہ سے ایسا زبردست معجزہ ملا کہ ان کے قوم پہ کوہ طور کو نازل کیا جا رہا۔ پیغمبر اسلام کا تو ایسا کوئی معجزہ ہم نے نہیں سنا۔ مولا مسکرائے کہا کہ تم نے آج تک بہت سی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی جو فقط علی جانتا۔ سنونی قبل تب سے دونی، علی سے سوال کرو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان نہ رہے۔ سنو، میں نے اس وقت پیغمبر پر ایمان ظاہر کیا جب کوئی پیغمبر کی نبوت کا قائل نہ تھا، میں نے اس وقت رسول کے پیچھے نماز پڑھی جب کوئی رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھتا تھا، میں نے اس وقت رسول سے سوال کیا جب کوئی سوال نہ کرتا تھا، اور میں اس وقت بھی رسول کے پاس تھا جب قریش مکہ نے آپس میں طے کیا کہ چل کر پیغمبر سے معجزہ مانگیں گے۔ چنانچہ 15 یا 20 آدمیوں کا ایک گروہ ابو جہل کی قیادت میں پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، تم جو قرآن ہم کو سناتے رہتے ہو اس میں گزشتہ انبیاء کا تذکرہ بھی ہوا کرتا،
گزشتہ نبیوں کی باتیں بھی ہوا کرتی اور ان کے معجزات کا تذکرہ بھی ہوتا، ہم تو تمہیں اس وقت رسول مانیں گے جب تم ہمیں گزشتہ نبیوں کا کوئی معجزہ دکھا دو۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا بتاؤ تمہیں کون سا معجزہ دیکھنا، بتاؤ تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اب یہ سوال سنتے ہی یہ جو 15-20 آدمی آئے تھے 4 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ آگے بڑھا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم کا معجزہ یہ تھا کہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، ہم اس معجزے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا گروہ آگے بڑھا، کہا کہ ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ ان کی قوم پہ کوہ طور کو نازل کیا گیا، یعنی باقاعدہ سر پہ پہاڑ کو روکا گیا، ہم بھی ایسا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرا گروہ آگے بڑھا، کہا کہ نوح کا واقعہ ہم نے سنا کہ دنیا پانی پانی ہو گئی، فقط ان کے ماننے والے محفوظ رہے، یہ معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ جس کا سردار ابو جہل، اگرچہ وہ سب کا سردار، مگر جب چوتھا گروہ الگ ہو گیا اس کا بھی وہی سردار، ہم وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کا ہے کہ وہ بتا دیتے تھے کہ ایک انسان نے کیا کھایا اور اس کے گھر میں کیا چیزیں جمع شدہ۔ پیغمبر ایک مرتبہ مسکرائے، کہا کہ میں تمہیں 4 معجزے دکھاؤں گا اور تم میں سے ہر ایک کو یہ معجزہ دکھاؤں گا۔ مجھ سے نوح کا معجزہ طلب کرنے والوں تم چلے جاؤ کوہ ابو قبیس پر، وہاں تمہیں نوح کا معجزہ دیکھنے کو ملے گا۔ مجھ سے موسیٰ کا معجزہ طلب کرنے والوں تم چلے جاؤ خانہ کعبہ کی دیوار کی سائڈ، وہاں پہ تمہیں موسیٰ کا معجزہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور ابراہیم کا معجزہ مجھ سے طلب کرنے والوں تم چلے جاؤ صحرائے مکہ اور وہاں تمہیں ابراہیم کا معجزہ ملے گا۔ اور عیسیٰ کا معجزہ طلب کرنے والوں تم یہی انتظار کرو، تمہارے ساتھی جب آ جائے پھر تمہیں یہ معجزہ بتایا جائے گا۔ اب یہ لوگ چلے گئے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک ایک کر کے یہ لوگ آنے لگے۔ سب سے پہلے وہ گروہ آیا جس نے ابراہیم کا معجزہ طلب کیا تھا، گھبرا کے کہتا کہ ہم صحرا میں جا کے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا، ہم نے دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور اندر سے آگ جیسے ابلنے لگی، ہم نے دیکھا کہ گویا آسمان کا دروازہ کھل گیا اور آگ کی بارش ہونے لگی، زمین سے آگ نکل رہی ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے اور اس آگ کے درمیان ہم آ کے کھڑے ہو گئے، چاروں طرف سے آگ ہم کو گھیرے میں لے چکی ہے اور آگ آگے بڑھ رہی ہے، آگ کی دیواریں آگے بڑھ رہی ہیں، جیسے جیسے آگ ہمارے قریب آ رہی اس کی تپش، آگ کی جلن بڑھتی چلی جا رہی، ہم انتہائی تکلیف کے عالم میں ہیں۔ اس وقت ہم نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے کوئی بیوی، جیسے کوئی خاتون جن کی تمام جسم مخنے اور حجاب میں پوشیدہ، وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں کھڑی ہیں اور ان کی چادر کے 2 سرے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور چادر کے ان سروں سے کپڑے کے جو تار، جن تاروں سے کپڑا بنایا جاتا وہ تار لٹک رہے اور آواز آ رہی ہے کہ اگر نجات حاصل کرنا تو ان تاروں کو پکڑ لو۔ ہم ایک مرتبہ گھبرا کے آگے بڑھے، اس بیوی کے جسم پر موجود جو چادر تھی جس کے 2 سرے دائیں اور بائیں لٹک رہے تھے، ان سروں میں موجود تاروں کو ہم نے پکڑا، ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تار آ گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کپڑے کا معمولی سا دھاگا، انتہائی کمزور کا دھاگا، ہم باقاعدہ اس سے چمٹ گئے مگر وہ دھاگا نہیں ٹوٹا، بلکہ ایک مرتبہ وہ چادر حرکت میں آئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے مکان کی چھت پہ جا کے اترا اور وہاں سے ہم دوڑ کے آپ کے پاس آئے۔ ابراہیم کا معجزہ تو ہم نے دیکھ لیا، ہمارے لیے آگ سے نجات کا سامان ہوا، مگر یہ کون بیوی تھی یہ جس کی چادر کے تار اس طریقے سے لٹک رہے تھے؟ پیغمبر اسلام نے کہا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ۔ 20 جماعت ثانی کی شرط کا حق بھی ادا ہوا اور ساتھ ساتھ ہم اپنے موضوع سے بھی نہ ہٹنے پائے۔ بس اب آخری جملے، پیغمبر نے کہا یہ معجزہ جو آج تم نے دیکھا، اب یہ 4 آدمی ہوں گے، 5 ہوں گے، 7 ہوں گے، 15 یا 20 4 گروہوں میں تقسیم ہوئے، 5-6 ہوں گے، جو معجزہ تم نے دیکھا میدان قیامت میں معجزہ تاریخ کا انعام دیکھے گی۔ جس طرح آج میری بیٹی تمہیں صحرائے مکہ کی آگ سے بچایا، میدان قیامت میں ایک وقت آئے گا کہ جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہونے والا ہوگا، اولین و آخرین کو، یہ پیغمبر کا جملہ اسی روایت میں ہے، اسی روایت کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میدان قیامت میں اولین و آخرین کا ہجوم ہوگا، آواز آئے گی یا معاشر الناس، اے انسانوں،
جہاں تک کہ انبیاء کو پکارا جائے گا اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، سب کو حکم دیا جائے گا آنکھیں بند کر لیں، فاطمہ کی سواری بڑی شان سے میدان قیامت سے گزرے گی، میری بیٹی بولے صراط کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے اس طرح جائے گی کہ میری بیٹی کی چادر میدان قیامت میں بھی اسی شان سے ہوگی، ایک سرا جنت میں ہوگا، ایک سرا میدان قیامت میں ہوگا، گناہگاروں میں سے جو میری بیٹی کا نام لے کے آگے بڑھے گا اس چادر سے بھی ریشمی تار لٹک رہے ہوں گے، 1000 تار ہوں گے، ہر تار سے 1000 گروہ لکھ دیں گے، ہر گروہ میں 1000 گناہگار ہوں گے، لیکن میری بیٹی کے ماننے والے، میری بیٹی کی آنکھ سے محبت کرنے والے جو ان تاروں سے لپٹ گئے، ایک مرتبہ وہ میدان قیامت کی چادر ایک مرتبہ لہراتی ہوئی جنت کے باغ میں چلی جائے گی، جنت والی چادر میدان قیامت میں آ جائے گی، اس طرح سے فاطمہ کی چادر کے صدقے میں چادر فاطمہ سے لٹکنے والے تاروں سے چمٹ کے گناہگار میدان قیامت سے جنت کے باغات میں پہنچا کریں گے، یہی شان فاطمہ کی میدان قیامت میں بھی ہوگی، پورے صراط میں بھی ہوگی، فاطمہ اس طرح بخشش کرا رہی ہوں گی، اور یہ تو فاطمہ کا وعدہ کہ بخشش کرانے والوں میں سب سے پہلے ترجیح ان کو دی جائے گی کہ جو حسین کے ماتم گزار ہیں، جو فاطمہ کی لال کا ماتم کرنے والے ہیں، اس لیے کہ فاطمہ کو حسین کا ماتم اتنا پسند ہے کہ جب قیامت کے میدان میں بھی فاطمہ آئیں گی تو وہاں بھی حسین کا ماتم ہی کریں گی، کس شان سے فاطمہ آئیں گی یہ تو آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے، کس شان سے فاطمہ آئیں گی کہ جب حکم ملے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کرو، تو میں نے خود تو روایت میں نہیں پڑھا، بعض ارباب منبر سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اور علی کو حکم دیا جائے گا، اے میرے حبیب تم بھی آنکھوں کو بند کر لو، اے میرے ولی تم بھی آنکھوں کو بند کر لو، اے حسن و حسین تم بھی آنکھوں کو بند کر دو، میں نے سنا ہے ایک مرتبہ پیغمبر گھبرا جائیں گے، اب پروردگارا فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میں کس لیے اپنی آنکھوں کو بند کروں، علی کہیں گے فاطمہ تو میری زوجہ ہے، میں کس لیے آنکھوں کو بند کروں، حسین کہیں گے فاطمہ تو ہماری مادر گرامی ہے، ہمیں آنکھیں بند کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے، تو جواب آئے گا کہ دوسرے اس لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں کہ فاطمہ کا پردہ محفوظ رہے، مگر اے میرے حبیب، مگر اے میرے ولی، مگر اے حسین، آج فاطمہ اس انداز سے قیامت کے میدان میں آ رہی ہے کہ تم بھی فاطمہ کی حالت کو نہیں دیکھ سکتے ہو، ہائے میرا مولا کیسے دیکھے فاطمہ کی حالت کو کہ جس کا پہلو شکستہ ہے، ہائے اللہ کا رسول کیسے دیکھے اپنی بیٹی کی حالت کو جس کے جسم پہ اب تک کوڑوں کا نشان ہے، ہائے وہ فاطمہ جو ایک ہاتھ میں آئیں گی میدان قیامت میں، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لہو بھرا ہوا کرتا لائیں گی اور دوسرے ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے بازو لائیں گی، عباس کے بازو لائیں گی، پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گی، پروردگارا آج فاطمہ تیری بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کے آئی ہے اور اپنے ماننے والوں کی بخشش کا سامان کریں گی فاطمہ، روایت میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر گزرے گی، ایک مرتبہ فاطمہ کی گود میں علی اصغر کا لاشا ہوگا، علی اصغر کا 6 مہینے کے بے شیر کا لاشا فاطمہ کی گود میں ہوگا، راوی نے پوچھا تھا مولا فاطمہ اصغر کو لے کے آئیں گی اور اپنے بیٹے محسن کو، کہا محسن کو ان کی نانی خدیجہ کبریٰ لے کے آئیں گی، خدیجہ محسن کا لاشا لا رہی ہے، فاطمہ اصغر کا لاشا لا رہی ہے، پروردگارا امت محمد کی بخشش کا سامان لے کے آئی ہوں، میرے حسین کی عزاداروں کی بخشش کر دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے ان مرحومین کے لیے، مرحوم شیر علی محمد علی لاکھانی، مرحوم دیار علی محمد علی لاکھانی، مرحوم محمد علی گیگا بھائی لاکھانی، مرحومہ جویر بھائی محمد علی لاکھانی۔ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ مرحوم رضا حسین لدو بھائی کی وصال ثواب کے لیے۔